السلام علیکم فرینڈس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انگلش بک کے پی کے اور کلاس 10 کی انگلش بک ہے یہ، اور کلاس 10 کے لیے یہ یونٹ 2 ہے اور یونٹ 2 میں پارٹ 1 ہے۔ ہم دو ہی پارٹ کرتے ہیں، پہلے پارٹ میں ہم اس کے ٹیکسٹ کو اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، پھر دوسرے میں اس کی ایکسرسائز کو کرتے ہیں۔ تو جو آج فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہم یہ جو سبق ہیں اس کا ٹائٹل ہے دی چیمپئنز۔ تو چیمپئنز میں جو پہلا ہے وہ ہے اڈاپٹیڈ فرام امیگو برادرز۔ اڈاپٹیڈ کہتے ہیں لیا گیا ہے فرام امیگو برادرز۔ امیگو جو کہ دو بھائی تھے اور انہوں نے شارٹ سٹوری لکھی تھی ایک وتھ سلائٹ موڈیفیکیشن۔ سلائٹ کہتے ہیں چھوٹی موٹی موڈیفیکیشن کہتے ہیں چینجز کو۔ تو مطلب یہ جو شارٹ سٹوری لکھی تھی امیگو برادرز نے، یہ دراصل وہاں سے لیا گیا ہے، لیکن اس میں تھوڑی چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی گئی ہیں کیونکہ کہ سوٹ سوشل کے جو ہماری سماجی جو کلچر ہے اس کے ساتھ مل سکیں، اینڈ کلچر سینسٹیوٹی جو ہماری حساسیت ہے ایک معاشرے کے اندر کہ اس کے ساتھ یہ مل سکیں۔ تو باقی وہی ہے، لیکن اس میں کچھ مائنر آپ کہہ سکتے ہیں، میجر نہیں، مائنر چینجز اس میں کی گئی ہیں۔ تو جو اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں، تو یونٹ 2 احمد علی اینڈ گلشیر ور کلاس میٹس۔ احمد علی اینڈ گلشیر جو تھے وہ دونوں کیا تھے، کلاس میٹ تھے، ہم جماعت تھے، اور وہ کیا تھے اسٹڈنگ ان گریڈ 10 اور 10ویں کلاس میں کیا تھے وہ پڑھتے تھے ان گورنمنٹ ایک سرکاری اسکول میں، سچویٹڈ ان امپوورش نیبرہڈ۔ اور وہ کہاں تھا، امپوورش کہتے ہیں غریب علاقے کو، جہاں پہ کیا غربت وغیرہ میں جہاں پہ زیادہ جو اپر کلاس ہو وہ نہیں رہتی ہو۔ نیبرہڈ کہتے ہیں قرب و جوار کو، آس پاس علاقے کو۔ تو وہ یہ جو ان کا علاقہ تھا ایک غریب علاقے سے تعلق تھا، اور یہ علاقہ کہاں پہ تھا، لیاری کراچی میں۔ دے ور سو ٹوگیدر ان فرینڈشپ، وہ اتنے ایک تھے دوستی میں، دیٹ دے فیلٹ دیم سیلوز ٹو بی بردر، کہ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں، بھائی ہیں۔ دے ہیڈ نون ایچ ادر سنس چائلڈہڈ، وہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ گروونگ اپ آن دا لوور ایسٹرن سائڈ آف لیاری ریور، تو وہ کیا تھے، وہ جو مشرقی کیا تھا، دے ہیڈ نون ایچ ادر گروونگ، اور ان کی جو پرورش تھی وہ ہوئی تھی جو مشرقی سائڈ تھا، طرف تھا، ان پہ جو لیاری ریور کا ہے اس طرف پہ ان کی پرورش ہوئی تھی۔ گلشیر واز فیئر، گلشیر جو تھا وہ خوبصورت تھا۔ لین تھا، لین کہتے ہیں پتلے کو، اینڈ اس کے بعد جو ہے لینکی، اور لینکی کیا ہوتا ہے، لینکی کہتے ہیں اونچے کو، مطلب ان کی ہائٹ زیادہ تھی۔ ہیز فیملی ہیڈ مووڈ فرام خیبر پختونخوا ٹو کراچی، اور ان کا جو خاندان تھا وہ خیبر پختونخوا سے کراچی آیا تھا بیفور اس برتھ، ان کے پیدائش سے پہلے۔ احمد علی واز شیدی، احمد علی جو تھا وہ شیدی تھا۔ شیدی ایک افریقی نسل ہے۔ ڈارک، وہ کالا تھا۔ شارٹ، مطلب ان کی قد کم تھی۔ اینڈ ہسکی مطلب ان پہ جسم پہ بال زیادہ تھے۔ گلشیر ہیئر واز آلویز فالنگ اوور ہز آئیز، اور گلشیر کے جو بال تھے وہ کیا کہتے تھے، وہ اکثر ان کے جو کیا ہوتا تھا، جو ان کے ماتھے پہ کیا ہوتے تھے، وہ ان کے بال لٹک رہے ہوتے تھے۔ وائل احمد علی اوور ہز بلیک ہیئر، جبکہ احمد علی کے جو بال تھے وہ کیا تھے، ان نیچرل افرو اسٹائل، تو ان کے جو کالے بال تھے وہ ایک افریقی اسٹائل میں ہوتے تھے۔ اس ینگسٹر ہیڈ اے ڈریم آف سم ڈے بیکمنگ اے لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن آف دا ورلڈ۔ جس طرح کرکٹ میں ہوتی ہیں کیٹیگریز، اسی طرح باکسنگ میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے جن کے لیے کمپٹیشن مقابلے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا نام ہے لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن۔ تو ہر ایک کہتے ہیں کہ ہر ایک ینگسٹر کا جو جوان ہوتا ہے ان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن میں جو کھیلی جاتی ہے ان میں حصہ لے سکے۔ ٹو اچیو دس چیریش ڈریم، اس ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کرتے تھے کہ چیریش کہتے ہیں اس قیمتی خواب کو حاصل کرنے کے لیے دیو اسٹرائیو کہتے ہیں محنت کرنے کو، وہ محنت کرتے تھے ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ، ڈے کہتے ہیں دن کو اور نائٹ کہتے ہیں رات کو، تو وہ دن رات کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔
ارلی مارننگ سن رائزز، جب بھی وہ سورج نکلتا وڈ فائنڈ دیم رننگ الانگ دا ریور، تو وہ کہاں پہ آپ کو ملتے تھے؟ اس جو ریور تھا، جو دریا تھا لیاری کا، اس کے کنارے کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ آپ کو ملتے تھے، مطلب وہ رننگ کرتے تھے، مطلب وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے تھے. اینڈ وڈ اٹینڈ دا باکسنگ کلب ڈیلی وداؤٹ اینی بریک، اور وہ ہر روز باکسنگ جو کلب تھا وہاں پہ جاتے تھے بغیر کسی چھٹی کیے. دے ہیڈ اے کلیکشن آف پکچرز آف فیمس باکسرز لائک جوئے لوئس، ایونڈر ہولی فیلڈ، راکی مارشیانو، جوئے فریزیئر، محمد علی اینڈ مائک ٹائسن. یہ کچھ مشہور باکسرز تھے. ان کے پاس ان لوگوں کے کیا تھے، تصویریں وغیرہ تھی کٹ آؤٹ فرام وہ نیوز پیپر، جنہوں نے اسے اخباروں سے ان کو پڑھا تھا، اینڈ میگزینز اور رسالوں سے. اف آسکڈ اے کویسچن اباؤٹ اینی گیون فائٹر، اگر آپ اس سے کسی بھی فائٹر میں مطلب باکسر کے متعلق آپ کوئی سوال پوچھتے، دے وڈ امیڈیٹلی مطلب جلدی سے زپ آؤٹ، تو وہ کیا کرتے تھے، آپ کو زپ آؤٹ مینز آپ کو جواب دے دیتے تھے فرام دیئر میموری رینکس. پھر وہ اپنی مطلب ذہنی میں جو رکھا تھا وہ سب چیزیں آپ کو بتاتے تھے، ڈویژنس کہ ان کے مطلب کس ڈویژن میں ہیں، ویٹس ان کے ویٹ کیا ہیں، وزن کیا ہے، ریکارڈ آف فائٹس کہ انہوں نے کتنے فائٹس کی ہیں، ناک آؤٹس کتنے ناک آؤٹس کی ہیں. یہ بھی ایک طرح کا مطلب ایک باکسنگ میں ایک کیا آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ انہوں نے کتنے کے لیے، اینڈ ڈراز اور لوز، اور کتنے انہوں نے ڈرا کیے ہیں بغیر کسی نتیجے کے رہے ہیں، اور کتنے انہوں نے ہارے ہیں. ایچ ہیڈ فاٹ مینی فائٹس اینڈ ہیڈ ون مینی میڈلس. دونوں نے کئی سارے مقابلے کیے تھے اور کئی سارے میڈل بھی جیتے تھے. دے ور ایکولی گڈ باکسرز، اور وہ دونوں کہتے ایک اچھے باکسرز تھے. دا ڈفرینس واز ان دیئر باکسنگ اسٹائل، جو فرق تھا وہ کیا تھا، ان کے صرف باکسنگ اسٹائل میں تھا. گل's lean form and long reach made him the better boxer. گل کیا تھا، مطلب لین تھا، اونچا تھا، تو اس وجہ سے ان کا ہوتا ہے ایک اچھا باکسر وہ ہوتا. while علی شارٹ، لیکن علی کیا تھا، شارٹ تھا، اونچا نہیں تھا. اینڈ مسکولر فریم، اور دوسرا اس کا کیا تھا، مسکولر فریم مینز وہ اس کو جو صحت کی جو وجود کی جو فریم تھا، جو شکل تھی، وہ کہتی مسکولر تھی، توانا تھی. میڈ ہم اسے بناتا تھا دا بیٹر سلگر، ایک اچھا سلگر کہتے ہیں ضرب لگانے والا. نیکسٹ پیج پہ ہم جائیں گے. پھر وین ایور دے ہیڈ میٹ ان دا رنگ فار فرینڈلی، جب بھی وہ ایک دوسرے سے دوستانہ مقابلے میں ملے ہیں. اٹ ہیز آل بین ہاٹ اینڈ ہیوی کانٹیسٹ کہتے ہیں مقابلے کو. تو یہ جو مقابلہ ہوتا تھا وہ ایک گرم اور سنسنی خیز مقابلہ ہوتا تھا. ونس دے ور فائٹنگ فرام ٹو ڈفرینٹ پولز، ایک دفعہ وہ دو مختلف اطراف سے کھیل رہے تھے فار نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ، ایک قومی جو نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ ہو رہا تھا. اینڈ دا ونر آف دا فائنل، اور جو جیتا واز ٹو ریپرزینٹ دا کنٹری ان ورلڈ لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ. تو وہ کیا کرتا، اپنے ملک کی نمائندگی کرتا جو دنیا میں ایک سیریز کے لی جاتی ہیں. آفٹر اے سیریز آف ایلیمینیشن فائٹ، جو ایلیمینیشن فائٹس وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی بھی ٹیم جب کوئی میچ ہارتی ہیں تو وہ نکل جاتی ہیں اس ٹورنامنٹ سے. دے ہیڈ بین انفارم، تو انہیں باخبر کیا گیا دیٹ دے ور ٹو میٹ ایچ ادر ان دا فائنل، کہ وہ ایک دوسرے کا سامنا کریں گے فائنل میں. دیٹ واز اسکیجول ٹو بی ہیلڈ، جو کہ رکھا گیا تھا آن دا 14th of August، 14 اگست کے دن. 2 weeks away، جن کو ابھی 2 ہفتے باقی تھے. دا ٹو بوائز کنٹینیو ٹو رن ٹوگیدر، وہ یہ جو دو لڑکے تھے یہ انہوں نے جاری رکھا ایک ساتھ دوڑ یا باقی ورزش. بٹ ایون وین جوکنگ ود ایچ ادر، لیکن جب بھی وہ ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، اب دے بوتھ ہیڈ سینس، انہوں نے محسوس کیا دیٹ اے وال واز رائزنگ بٹوین دیم، کہ اب ان کے درمیان کیا رہی ہے، ایک دیوار کڑی ہو گئی ہیں. ون مارننگ لیس دین اے ویک، اب ایک ہفتے جب باقی تھا بیفور دیئر باؤٹ، ان کے اباؤٹ کے تھے میچ کو، مقابلے کو. دے میٹ ایز یوزول، وہ پہلے کی طرح ملے فار دیئر ڈیلی ورک آؤٹ، جو کہ وہ روزانہ ورزش کرتے تھے. رننگ لائٹلی، وہ ہلکی سی دوڑ کر رہے تھے ہیڈ پہلے. پاسنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور وہ رک رہے تھے ٹو تھرو کے پھینک کے. فسٹ کہتے ہیں مکے کو، ایز این امیجنری جاز، مطلب انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مطلب ابھی امیجنری کہتے ہیں تصوراتی، مطلب ان کے ذہن میں جاتا جبڑے آ جاتے اور ان پہ وہ مکے برسا رہے تھے. آفٹر اے مائل، 1 میل یا اس سے زیادہ، علی سانس بھرتا ہے اینڈ سیڈ، اور کہتا ہے لیٹ اسٹاپ فار اے وائل، کچھ لمحے کے لیے رکتے ہیں.
bro bhai, I think we both got something to say to each other. Gul nodded. We both got something to say to each other. ہمیں ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو کہ ہم دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں. Gul nodded. اس بات پہ گل نے سر ہلایا. It was not natural to be acting as though nothing unusual was happening when two star players and bosom friends were going to fight each other. اچھا, it was not natural, یہ قدرتی نہیں تھا, to be acting کے عمل کرے, as though nothing unusual was happening, جیسے کہ ایسا کچھ پہلے ہوا نہیں ہے. when two stars, جب دو ستارے, and bosom friends, قریبی دوست, were going to fight, کہ وہ مقابلہ کر رہے تھے each other, ایک دوسرے سے, within a few short days, اگلے کچھ چند دنوں میں. they rested their elbows, انہوں نے اپنے جو ایلبوز تھے ان کو کیا کیا, ان کو آرام دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آن دا ریلنگ, جہاں پہ وہ ریلنگ کہتے ہیں جنگلے کو, سپریٹنگ دم فرام دا ریور, جہاں پہ جو دیوار کیا ہوتا ہے ریور کے ساتھ, جو دریا وغیرہ کے ساتھ سیفٹی کے لیے جنگلہ وغیرہ لگایا ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ رک جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے ایلبوز رکھ دیتے ہیں, کوہنیاں, اور وہ آرام کرا دیتے ہیں. علی بروک دا سائلنس, علی خاموشی توڑتا ہے. مین, آدمی, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کم آؤٹ, کہ میں کیسے نکل آؤں اس سے. ود اٹ, گل ہیلپڈ, گل نے مدد کی. اٹس اباؤٹ آور فائٹ, رائٹ, کیا یہ ہماری فائٹ کے متعلق ہیں, صحیح ہے, یا رائٹ, بالکل. آئی ہیو بین تھنک اباؤٹ اٹ ٹو, میں بھی اسی کے متعلق سوچ رہا ہوں, بڑی دوست. ان فیکٹ, در حقیقت, since we found out it was going to be me and you, جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ مقابلہ آپ کے اور میرے درمیان ہوگا. I have been awake at nights, میں راتوں کو awake ہوتا ہوں, مطلب جاگتا ہوں. pulling punches on you, اور آپ پہ مکے برساتا ہوں. trying not to hurt you, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو تکلیف ہی نہ دوں. same here, تو وہ دوسرا اس سے کہتا ہے کہ میری بھی یہی حال ہے. it is natural, یہ قدرتی ہیں, to think about the fight, کیا ہے مطلب اس مقابلے کے متعلق سوچا جا سکے. I mean, میرا مطلب, we both are outstanding, ہم دونوں کہیں آؤٹ اسٹینڈنگ مطلب ایک زبردست کھلاڑی ہیں, فائٹرز ہیں مطلب کھلاڑی ہیں. اینڈ وی بوتھ وانٹ ٹو ون, اور ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ہم مقابلے کو جیتیں. بٹ اونلی ون آف اس کین ون, لیکن صرف ایک ہی جیتے گا. دیر از نو ڈرا, کوئی برابری نہیں ہوگی. ان دا ایلیمینیشن, اس ایلیمینیشن میچ میں. علی ٹیپڈ گل جینٹلی, علی نے تپایا گل کو جینٹلی, نرمی سے, آن دا شولڈر, اس کے کندھوں پر. آئی ڈونٹ مین ٹو ساؤنڈ لائک دس, آئی ایم بریگنگ برو, بریگنگ کہتے ہیں غرور کو. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں غرور کر رہا ہوں بھائی, بٹ آئی وانٹ ٹو ون فیئر, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں فیئر مطلب مکمل طور پر, اینڈ اسکوائر مکمل طور پر میں اس مقابلے کو جیتوں. گل نوڈڈ کوائٹلی, گل نے خاموشی سے سر ہلایا. جی, وی بوتھ نو, ہم دونوں جانتے ہیں, دیٹ ان دا رنگ, کہ اس رنگ میں دا بیٹر مین ونس, کے جو بہتر مقابلے کرنے والا ہوگا وہ جیتے گا. فرینڈ اور نو فرینڈ, کوئی دوست یا دوست نہیں, بردر یا نو, اور کوئی بھائی یا بھائی نہیں. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوست ہیں تو دونوں جیتیں گے, یا کوئی بھائی ہیں تو کوئی دونوں جیتیں گے. جو اچھا ہوگا وہی جیتے گا. دے شک ہینڈس اینڈ ڈپارٹیڈ, ڈپارٹیڈ کہتے ہیں رخصت ہونا, وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں, رخصت ہو گئے. ٹو کنفرنٹ ایچ ادر, کہ وہ سامنا کریں, ان دا رنگ, اس رنگ میں. واکنگ دا اسٹریٹس, جب وہ گزر رہے تھے اس گلیوں سے. ہیڈ ناٹ ریلیکسڈ علی, علی کو اس سے مطلب اطمینان نہیں آیا. دا مور ہی تھاٹ, جتنا وہ زیادہ سوچتا اباؤٹ دا فائٹ, اس مقابلے کے متعلق. دا مور پرپلیکسڈ ہی فیلڈ, اتنا زیادہ وہ پریشان محسوس کرتا. پرپلیکس کہتے ہیں پریشان کو. لاسٹ ان تھاٹس, وہ کہتے ہیں وہ مطلب وہ خیالوں میں گم تھا. ہی لیٹ دیم سیلف کوائٹلی انٹو ہز اپارٹمنٹ, وہ خاموشی سے اپنے گھر میں جاتا ہے. اینڈ وینٹ اسٹریٹ, اور سیدھا, ٹو بیڈ, اپنی بستر پر جاتا ہے. فالنگ انٹو اے ریسٹ لیس اینڈ فٹفل سلیپ, اور ایک ایسے خواب میں جاتا ہے جو کہ ریسٹ لیس, مطلب جس میں سکون نہیں تھا, اینڈ فٹفل, اور وہ جاگا ہوا تھا آدھا. وتھ ساؤنڈز, ان آوازوں سے, آف دا گونگ آف دا گینگ فار راؤنڈ, کہ جو گونگ ہوگا, یہ انہوں نے یہاں پہ گینگ لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے, یہ گونگ ہے, GONG ہے. جو گونگ, جو بڑی گھنٹی ہوتی ہے جس کو راؤنڈ کے لیے بجایا جاتا ہے. نیکسٹ پیج پہ ہم جائیں گے. وین گل ریچڈ ہوم, اب جب گل کیا ہوتا ہے اپنے گھر پہنچتا ہے. ہی میڈ ہز وے ٹو دا روف ٹاپ, تو وہ اپنے چھت پر چلا جاتا ہے. ان دا کوائٹ ارلی ڈارک, ابھی مطلب خاموشی سے, ابھی جو کہ تاریکی ہوئی تھی.
ہی پیئرڈ بلو، پیئرڈ کہتے ہیں دیکھنے کو، وہ نیچے دیکھتا ہے، ویئر دا لائٹس آف دا سٹی بلنک، جہاں پہ جو شہر کی جو لائٹس تھے، بلب تھے، وہ ٹمٹما رہے تھے، اینڈ دا ساؤنڈ آف دا کار، جو کہ گاڑیوں کی جو آوازیں تھی، منگلڈ، وہ مل رہے تھے، ود دا شاؤٹ، اس چیخوں سے، اینڈ دا لاٹر، اس ہنسی سے، آف چلڈرن، جو کہ بچے کر رہے تھے، ان دا اسٹریٹ، اس محل گلی میں. ہی واز پاسنگ سم ہیوی ٹائم، وہ آن ہیز روف ٹاپ، وہ کچھ اپنا زندگی کا سب سے کیا کر رہے تھے، مطلب بھاری وقت گزار رہا تھا. ہاؤ وڈ دا کمنگ فائٹ افیکٹ ہز ریلیشن شپ ود علی، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا جو آنے والا فائٹ ہے وہ کیسے متاثر کرے گا اس کی دوستی علی کے ساتھ. ایز دا ٹو کلائمڈ انٹو دا رنگ، اب جب مقابلے کا وقت ہے تو وہ دونوں جب مطلب آ جاتے ہیں اس رنگ میں. دا کراؤڈ ایکسپلوڈیڈ ود ار، تو کراؤڈ جو ہے وہ مطلب ایکسپلوڈ مینز وہ پھٹ جاتا ہے کسی سے، روار، اس گرے سے یا مطلب شور سے. گل اینڈ علی بوڈ گریسفلی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جھک جاتے ہیں گریسفلی، عزت کے ساتھ. اینڈ دین ریز دیئر آرم، پھر اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، ان ایکنالجمنٹ مینز جب ایک دوسرے کو عزت دے کے مطلب دو سپورٹ مین شپ جھک جاتے ہیں اور پھر اس کو مطلب اپنے آرمس کو آگے کرتے ہیں، ایکنالج مطلب قبول کرنے کے لیے. گل ٹرن سلولی، اب گل کیا کہتے ہیں آہستہ سے مڑتا ہے. اینڈ ہز آئیز میٹ علیز، اور ان کی جو آنکھیں وہ علی سے ملتی ہیں. سڈنلی علیز لیفٹ آئی ونکڈ، اور علی کی جو بائیں جو ان کی آنکھ تھی وہ ونک، مطلب وہ ونک کرتی ہیں، ونک آنکھ مطلب اس کی بند ہو جاتی ہیں، پھر کھل جاتی ہیں. اینڈ گل رسپونڈ، اور پھر گل جواب دیتا ہے بونگ بونگ بونگ. اب وہ جو گھنٹی تھی وہ اب بج جاتی ہیں. دا روار ٹرن ٹو اسٹلنس کہتے ہیں خاموشی کو. اب وہ جو شور تھا وہ کس چیز میں بدل جاتا ہے، خاموشی میں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات. دا اناؤنسر اسپیک، وہ جو کمنٹریٹر تھا، جو مطلب جو جس کے ہاتھ میں مائک تھا، وہ بولتے ہیں سلولی، آہستہ سے. ناؤ دا مومنٹ، اب جو لمحہ، وی ہیو آل بین ویٹنگ، جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے. فار دا مین ایونٹ، جو کیا تھا، جو مرکزی ایونٹ تھا. بٹوین ٹو فائن ینگسٹرز، دو اچھے باکسرز کے درمیان. ان دس کارنر، اس کونے میں. ویئنگ 131 پاؤنڈ، جن کی وزن ہے 131 پاؤنڈ. احمد علی، جن کا نام کیا ہے، احمد علی. اینڈ ان دس کارنر، اور اس کونے میں. ویئنگ 133 پاؤنڈس، گلشیر، اور اس کونے میں جو گلشیر خان، جس کا نام ہے گلشیر خان، جس کی وزن ہے 133 پاؤنڈس. دا ونر ول ریپرزینٹ پاکستان ان ورلڈ باکسنگ چیمپئن ان دا لائٹ ویٹ کیٹیگری، اور جو اس مقابلے کو جیتے گا وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرے گا. دیر ول بی نو ڈرا، اور اس میچ میں کوئی برابری نہیں ہوگی. مے دا بیسٹ مین، شاید، اور اللہ کرے کہ جو بہتر ہے وہ جیت جائے. پھر ہیں بونگ بونگ راؤنڈ 1، پھر وہ گھنٹی بج جاتی ہے اور راؤنڈ 1 جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. علی اینڈ گل ٹرن اینڈ فیسڈ ایچ ادر اسکویرلی ان فائٹنگ پوز. اب وہ دوسرے مکمل طور پر ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، اس کا سامنے کر رہے ہیں. ان فائٹنگ مطلب جو فائٹنگ مطلب جو جب یہ انہوں نے مطلب اپنے موقع وغیرہ بنا لیے. علی ویسٹڈ نو ٹائم، علی اپنا وقت نہیں مطلب فضول نہیں کرتا. ہی کے منفاظ، وہ جلدی سے آتا ہے. ہیڈ لو، سر کو نیچے کرتا ہے. ہاف ہنچ کہتے ہیں جھکنا، مطلب انہوں نے ہاف ہنچ مطلب وہ آدھا جھکا ہوتا ہے. ٹو آؤٹ ہیز رائٹ شولڈر، جو ان کی دائیں جو ان کی شولڈر تھی، جو کندھا تھا، انہوں نے اس کو جھکایا ہوتا ہے. اینڈ لیشڈ آؤٹ، اور حملہ کرتا ہے ود اے اسٹریٹ لیفٹ، ایک اسٹریٹ لیفٹ مکے سے. ہی مسڈ اے رائٹ کراس، وہ کرتا ہے وہ اس مکے کو مس کرتا ہے. ایز گل سلپ، جب کیونکہ علی گل جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے. دا پنچ، اس پنچ سے. اینڈ کاؤنٹرڈ، اور حملہ کرتا ہے ود 1 2 3 لیفٹس، اس بائیں مطلب ہاتھ سے حملہ کرتا ہے. دیٹ اسنیپ، جو کہ علیز ہیڈ بیک، جو کہ علی کے اس بائیں آخری سرے پر لگ جاتی ہیں. سینڈنگ اے مائلڈ شاک، اور اسے مطلب ایک گہرا شاک کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ ہو جاتے ہیں علی کو ہو جاتے ہیں. کورسنگ تھرو ہم، جو کہ اس کے اندر اب چل رہی ہوتی ہیں. If Ali had any small doubt about their friendship، اگر علی کو کوئی تھوڑا بھی بہت شک تھا ان کے دوستی کا. دیئر فائٹ، اپنے اس فائٹ کے اس مقابلے کے متعلق. اٹ واز کمپلیٹلی ڈسپیل، تو اب وہ مکمل طور پر کیا ہوا تھا، ختم ہوا تھا. نیکسٹ پیج پہ جائیں گے. پھر ہیں گلز لیفٹ ہینڈ واز لائک اے پسٹن پمپنگ جیبس، اور وہ جو گل کا جو بایاں جو ہاتھ تھا وہ ایک پسٹن پمپ کی طرح مکمل جیبس مکے برسا رہا تھا. ون رائٹ آفٹر انother، ایک کے بعد دوسرا، وتھ سیمنگ سے آسانی کے ساتھ. علی بابڈ
اینڈ ویوڈ. علی کیا کرتا ہے, بابڈ اینڈ ویوڈ کہتے ہیں جب آپ کوئکلی حرکت کرتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن یا سائڈ ٹو سائڈ, تو وہ کیا کرتے ہیں مطلب اپ اینڈ ڈاؤن حرکت کرتے ہیں آگے نہیں پیچھے. اینڈ تھریو اوکیشنل پنچز, اور کچھ پنچز مطلب ان پہ برساتا ہے ود ہز رائٹ, ان کے دائیں ہاتھ سے. ہی ڈکٹ اے شارٹ, پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں جھک جاتا ہے, کہتے ہیں جھکنے کو. شارٹ رائٹ اینڈ مس دا لیفٹ ہک, اور ایک ہک سے وہ جو بائیں ہاتھ کا جو ہک تھا اس سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. علی ٹریپڈ ہم, پھر علی اسے پھنساتا ہے اگینسٹ دا روپ, جہاں پہ رسیاں تھی جسٹ لانگ انف کہ اتنی دیر تک ٹو پور کہ وہ برسائے سم پنشنگ رائٹس کے وہ کچھ سزا دینے والی, مطلب رائٹس اینڈ لیفٹس مطلب دائیں اور بائیں ہاتھ سے گل کو کیا کرے مکے مارے. گلس ہارڈ مڈ سیکشن, جو ان کا جو درمیان مڈ سیکشن تھا جہاں پہ اسٹامک ہوتا ہے. بونگ 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 راؤنڈ کم ٹو کنکلوژن, یہاں پر پھر سے وہ بونگ بونگ جو گھنٹی تھی وہ بج جاتی ہے, اور یہاں پہ جو پہلا راؤنڈ تھا وہ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بوتھ لیریٹ بردرز فروز دیئر پنچز, پھر کیا کہتے ہیں وہ مطلب بند کر دیتے ہیں اپنے پنچز کو, مکو کو. ویل اینڈ اٹس وے, اچھی طرح سے. سینڈنگ اپ روور آف, وہ ایک مطلب بیچتے ایک گرج اپ روور اپروور فار گڈ اسپورٹ مینشپ, ایک اچھی اسپورٹ مینشپ کا. ناؤ سونر ڈڈ دا راؤنڈ ٹو بگین دین علی واز آف ہز اسٹول, جب اسی وہ دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے علی اپنے اسٹول سے اٹھتا ہے. اینڈ رشٹ, اور بھاگتا ہے. ایٹ گل لائک بول, ایک بیل کی طرح گل پر. سینڈنگ اے ہارڈ رائٹ ٹو ہز ہیڈ, اور اس کے سر پر اسے ایک سخت مقام آتا ہے. بیڈز آف واٹر ایکسپلوڈیڈ فرام گلز لانگ ایئر, بیڈز کہتے ہیں قطروں کو, ان کے علی گل کے جو لمبے بال تھے ان سے قطرے آ جاتے ہیں. لائٹ سڈنلی ایکسپلوڈیڈ ان سائڈ علیز ہیڈ, اور مطلب وہ اتنا ان کے مار دیتے ہیں کہ گل جو سر سے کیا ہو جاتے ہیں, مطلب ان پہ لائٹس ان پہ آ جاتی ہے, مطلب وہ حیران ہو جاتے ہیں. ایز گل سلپ دا بلو, جب گل سلپ مطلب پھسل جاتے ہیں بلو سے. اینڈ ہٹ ہم, اور اسے مارتا ہے ود اے پسٹن, ایک پسٹن کی طرح. لائک لیفٹ آف علیز چین, ان کے علی کے ٹوڑی پر. اپروور اینڈ یلنگ بروک آؤٹ ان دا اسٹیڈیم, اپروور مطلب شور و غل کو کہتے ہیں, اینڈ یلنگ کہتے ہیں چیخ کو. اب چیخ وغیرہ مطلب جو ایک شور و غل کا سما تھا وہ پھر سے بروک آؤٹ مطلب آ جاتی ہے ان دا اسٹیڈیم. وین گل کرشنگ بلو مومنٹرلی, جب گل کی جو کرشنگ مطلب ایک سخت بلو تھی, مکہ تھا, مومنٹرلی کسی ایک لمحے کے لیے ان بیلنس غیر متوازن کر دیتے ہیں علیز لیگس, علی کے پاؤں ٹانگوں کو. نائدر فائٹر واز گیونگ این انچ, کوئی بھی جو فائٹر تھا وہ ایک انچ تک نہیں دے رہا تھا دوسرے کو. سڈنلی اچانک سے شارٹ رائٹ پنچ اسٹرک گل اسکوئر آن دا چین, ایک اچانک سے گل پہ کیا ہو جاتا ہے, ایک سخت جو مکہ تھا وہ ان کے ٹوڑی پہ لگ جاتے ہیں. ہز لانگ لیگس ٹرن ٹو جیلی, ان کے جو اس مکے کی وجہ سے ان کے جو لمبی ٹانگیں تھی وہ ایک جیلی کی طرح, مطلب جس طرح جیلی ہوتے ہیں مطلب ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے, اس کی ٹانگیں بھی ایسے ہو جاتی ہیں. اینڈ ہز آرمس فلیلڈ, اور اس کے جو آرمس تھے مطلب ان کے جو بازو تھے وہ کیا ہو جاتے ہیں, مینز فلیلڈ مینز لٹکنا, آؤٹ ڈیسپریٹلی, اور ان کے جو آرمس سے جو بازو تھے وہ لٹک رہے تھے ڈیسپریٹلی مطلب مایوسی سے. علی گرنٹنگ, اب علی کیا تھا, غرغرا رہا تھا جس طرح یہ جانور وغیرہ غصے میں کرتے ہیں. لائک ابول, ایک بیل کی طرح. تھری وائلڈ پنچز, وہ بالکل جنگلی مکے پر آتا ہے. فرام ایوری ڈائریکشن, ہر طرح سے. گل فیل ڈیزی, اب گل کیا کہ یہاں پہ ڈیزی محسوس کرتے ہیں, مطلب ان کو چکر آ رہے ہوتے ہیں. ڈس اورینٹیڈ مطلب بدحواس تھا. بابڈ اینڈ ویڈ, لیکن وہ ادھر ادھر حرکت نیچے آگے پیچھے حرکت کر رہے ہوتے ہیں. ایویڈنگ کہتے ہیں بچنے کو, اور وہ بچا رہا تھا موسٹ آف دا بروز اپنے آپ کو کافی مکوں سے. علی لیشڈ بیک ود اے ہے میکر, ہے میکر بھی مکے کو کہتے ہیں. علی دوبارہ لیشڈ بیک کرتا ہے مطلب حملہ کرتا ہے مکے سے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم, لیکن اسی وقت انسٹنٹ اس موقع پر ہز آئیز کاٹ انادر لیفٹ کو, لیکن ان کے اسی موقع پر ان کی جو آنکھ تھی اس پہ دوبارہ بائیں ہک لگ جاتے ہیں فرام گل کی طرف سے. علی سوئنگ آؤٹ, علی نکلتا ہے. ٹرائنگ ٹو کلیئر دا پین, کوشش کرتے ہیں کہ اس تکلیف کا درد کو کیا کر سکے, کم سے کر سکے. ان افاق, کیونکہ مطلب اس کی آنکھ پہ لگی تھی وہ مکاتی سے وجہ سے. ان افاق مطلب ان کی آنکھوں پہ فاق تھی, مطلب تاریکی تھی. ہی ہرڈ, انہوں نے سنا دا روئرنگ, اس گرج کو, اس شور کو, آف دا کراؤڈ, تماشائی کو. ہو سیم, جو لگ رہا تھا, ہو ہیو گون انسین, کے جیسے وہ پاگل ہو چکے ہیں. ہیز ہیڈ کلیئرڈ
to hear the bell sound at the end of the round. मतलब वो उनको तब समझ थोड़ी बहुत आ जाती जब वो क्या होता है मतलब दूसरे राउंड की फिर से आवाज़ सुन लेता है. बोंग राउंड 3 द फाइनल राउंड. अब तीसरा राउंड है जो कि आखिरी है. अप टू नाउ इट हैड बीन प्रिटी मच इवन. अब ये जो तब ये जो मुकाबला था ये प्रिटी एवन था, मतलब एक दूसरे की जानिब बराबर जा रहा था. बट एवरीवन न्यू, लेकिन हर एक को पता था देयर कुड बी नो ड्रा, कि इस मैच में कोई बराबरी नहीं होगी. दैट दिस राउंड वुड डिसाइड द, कि अब ये जो आखिरी राउंड है ये अब जो जीतेगा वही डिसाइड करेंगे. दिस टाइम इस वक्त टू अली सरप्राइज़, अली को सरप्राइज़ मतलब हैरानगी होती है. इट वाज गुलशेर, ये गुलशेर था. हु कम आउट फास्ट, जो कि जल्दी से आता है. चार्जिंग अक्रॉस, और वो हमला करता है द रिंग, उस रिंग जहाँ पे रस्सियाँ थी. अली ब्रेस्ट हिमसेल्फ, अली अपने आप को क्या करते हैं ब्रेस्ट करता है, मतलब बचाता है. और फिर इसके बाद क्या होता है हिमसेल्फ अपने आप को, बट कुड नॉट वार्ड ऑफ, लेकिन वार्ड ऑफ कहते हैं यहाँ पे इन्होंने जो स्पेलिंग लिखी है ये वार्ड ऑफ की गलत हैं. वार्ड ऑफ की हैं WARD, बाकी सही हैं, ये ओ की जगह ए है, ठीक है. अब वार्ड ऑफ कहते हैं बचने को, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाता. द बैरेज ऑफ पंच, जो कि एक बनता उस मुक्कों का पंच इसका. गुल ड्रो अली, अब गुल को कहता है अली को वहाँ पर ले जाता है, ड्रॉ करता है, ले जाता है अली को हार्ड अगेंस्ट द रोप, उस रस्सियों तक. द क्राउड गॉट फ्रेंजीड, फिर से जो तमाशाई थी वो फ्रेंजीड मतलब वो पागल हो जाते हैं. सो फार द टू हैड फॉट द करेज एंड ब्रेवरी, अब तक दोनों बहादुरी और मतलब हौसले के साथ मुकाबला कर रहे थे. अली टैप्ड हिज ग्लो, अपनी जो ग्लोव्स थे, जो दस्ताने होते हैं उनको एक दूसरे से टैप करता है. एंड कमेंस दिस टेक न्यू, और फिर नए सिरे से आगाज़ करते हैं अपने हमले का. गुल थ्रोइंग बॉक्सर काशन टू द विंड, और गुल यहाँ पे जो बॉक्सर के जो एक हिदायत होते हैं उनको मतलब हवा में फेंक देता है. जंपिंग इनटू मीट हिम, जंप करता है, उछलता है. बोथ पाउंडेड अवे, और दो एक दूसरे पे क्या करते हैं मुक्के बरसा रहे होते हैं. नाइदर गिव एन इंच, कोई भी मतलब 1 इंच तक नहीं दे रहा था. एंड नाइदर फेल टू द कैनवस, और कोई भी उस रस्सियों पे गिर नहीं रहा था कि मतलब वो हार जाए. अलीज लेफ्ट आई वाज टाइटली, अली की जो लेफ्ट आई थी, बाएं जो आँख थी वो सख्ती से बंद थी. कॉलर रेड ब्लड पोर्ट, और सुर्ख खून जो था वो पोर्ट मतलब वो बाहर आ रहा था फ्राम गुल्स नोस, गुल के नोस से. फिर है दे फॉट 2-2, फिर वो क्या करते हैं वो मुकाबला करते हैं, लेकिन कैसे मुकाबला करते हैं 2-2, मतलब वो बिल्कुल एक नाइदर गिवन इंच, मतलब जिस तरह वो 1 इंच तक बिल्कुल एक लम्हा तक एक दूसरे को नहीं दे रहे थे. द साउंड ऑफ देयर ब्लोज वर लाउड इन कंट्रास्ट टू द साइलेंस ऑफ द क्राउड. यहाँ पे कंपैरिजन किया कि उनके जो मुक्के थे वो मतलब उनके जो आवाज़ थे वो बुलंद थे तमाशाई के शोर से. हालांकि ऐसा तो नहीं था मतलब, लेकिन वो एक बता रहे हैं कि मतलब वो इस हद तक ये जो मुकाबला था वो हैवी था. द रेफरी वाज स्टन्ड, रेफरी हैरान हो जाता है बाई देयर सवेजरी, उनके जुल्म से. बोंग बोंग बोंग, फिर से वो घंटी बन जाती है. बेल साउंडेड ओवर एंड ओवर अगेन, बेल जो घंटी थी वो बार बार बज रही थी. अली एंड गुल वर पास्ट हेयरिंग, अली और गुल जो थे वो नहीं सुन रहे थे. देयर ब्लोज कंटिन्यू टू पाउंड इन ईच अदर लाइक हेल्स, और उनके जो मुक्के थे वो एक दूसरे पे जालाबारी की तरह लग रहे थे. फाइनली द रेफरी एंड द 2 ट्रेनर्स, आखिरकार जो रेफरी था जो 2 ट्रेनर थे क्या करते थे फिर वो दरमियान प्राइड अली एंड गुल, वो मतलब वो जुदा कर देते हैं अली और गुल को, अपार्ट मतलब जुदा कर देते हैं. कोल्ड वाटर वाज पोर्ड ओवर देम टू ब्रिंग देम बैक टू देयर सेंसेस, फिर उस पर एक जो ठंडी पानी है वो उस पर मतलब उस पर ये लोग क्या करते हैं पोर्ड मीन्स बरसा रहे होते हैं कि वो अपने सेंसेस में आ जाए, होश हवास में आ जाए. दे लुक्ड अराउंड, वो इर्द गिर्द देखते हैं. एंड देन रश टुवर्ड ईच अदर, फिर से एक दूसरे की तरफ भागते हैं. अक्राई ऑफ अलार्म, अब एक चीख उठते हैं अलार्म की. सर्ज मतलब पेल जाती हैं थ्रू स्टेडियम, उस मुकम्मल स्टेडियम में. वाज दिस अ फाइट, क्या एक मुकाबला था. टू द डेथ, उस मौत तक इनसाइड ऑफ अ बॉक्सिंग मैच, क्या एक मुकाबला ये जो मुकाबला था ये मौत तक था या एक सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच था. द फेयर सून गेव वे, अब ये जो खौफ था ये फिर से चला जाता है. टू वेव अपॉन वेव ऑफ चीयरिंग,
جب یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، یہ ویو نہیں ہے بلکہ یہ وے ہیں، انہوں نے ویو 2 جگہ پہ لکھا ہے، ایک جگہ پہلا جو ہے ویو ہے، یہ وے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جب وہ مطلب تعریف وے آف چینج لوگ اس کو داد دیتے ہیں ایز دا 2 لیئر بردر، جب یہ 2 لیئر کے رہنے والے بھائی ایمبریسڈ گلے لگاتے ہیں دا کنکلوژن آف دا فائنل، جب آخری راؤنڈ کا اختتام ہوتا ہے، نو میٹر واٹ دا ڈیسیجن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مطلب فیصلہ ہو، دے نیو ایچ ادر وڈ آلویز بی چیمپئن ٹو ایچ ادر، وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کیا ہوں گے، چیمپئن ہوں گے۔ بونگ 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 پھر سے وہ گھنٹی بج جاتی ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، دا ونر اینڈ چیمپئن آف دا گرینڈ فائنل از، اس فائنل کا، اس مقابلے کا جو ونر ہے، پھر اس کے بعد دا اناؤنسر ٹرن ٹو پوائنٹ، جب وہ جو اناؤنسر تھا، جو اعلان کرنے والا تھا، جب وہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں ٹو دا ونر، جب یہ جیتنے والا ہے، اینڈ فاؤنڈ ہم سیلف الون، تو وہاں پہ اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہے، آرم ان آرم، بازو میں ہاتھوں میں ہاتھ لیے، دا چیمپئن ہیڈ آلریڈی لیفٹ، جو دونوں جو چیمپئنس تھے، جو دونوں دوست تھے، وہ اس رنگ کو چھوڑ چکے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ کلاس 10th انگلش بک یونٹ 2 کا تھا، اور اس میں پارٹ 1 تھا۔ اب یہ جو ہے یہ ہمارا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، کل ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں ہم اس کے یونٹ 2 کے پارٹ 2 کو کریں گے، جس میں آل اوور مطلب جتنا بھی اس کا ایکسرسائز ہے ہم وہ کور کریں گے۔ لیکن اس پہ اگر آپ اپنی ریمارکس دینا چاہیں تو وہ یہ ہیں، ہر ایک کی مطلب یہاں پہ گائیڈز وغیرہ میں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ مطلب انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ مطلب اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیے، مطلب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ مطلب رشتے جو ہیں ان کو ہمیں بچانا چاہیے، اور مطلب ہمیں ایک دوسرے کا کیا کرنا، خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ تو ہر کسی کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، آپ کی رائے جدا بھی ہو سکتی ہیں، الگ بھی ہو سکتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی رائے بھی وہی ہوگی۔ لیکن میرے مطابق یہ جو سبق تھا، مجھے تھوڑا بہت گائیڈ وغیرہ والوں سے طرح مطلب تھوڑا بہت فرق ہے میرے رائے میں، وہ یہ ہے کہ بے شک آپ جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ بیٹر مین ون، مطلب جو بہتر ہوگا وہ جیتے گا نا، بھائی یا دوست وغیرہ نہیں دیکھا جاتا رنگ میں۔ تو میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے، آپ رشتوں کا بھی خیال کریں، لیکن آپ کے ڈریمز بھی تو ہوتے ہیں نا، تو آپ کے ڈریمز جو ہیں وہ شاید کل کوئی اور ہوگا آپ کی جگہ، تو وہ کیا یہ ایسا کرے گا؟ تو اگر کل کوئی اور نہیں کرتا نا، تو پھر آپ اپنے ڈریمز کو تو نہ جانے تھے۔ تو اگر آپ نے محنت کی ہے، آپ اس حد تک پہنچیں کہ آپ فائنل تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ آپ فائنل مطلب زندگی کی کسی بھی سٹیج میں فرق اگر آپ ہیں اور آپ ایک ایسے سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر اس سٹیج میں واپس نہ آئے، بلکہ اس ڈریم کو پورا کرے۔ بے شک رشتے وغیرہ تو ہوں گے، اب بھی نہ اس بات سے رشتے کو خراب ہونا چاہیے، مطلب یہ تو ہے کہ بیٹر مین مینز جو بہتر ہوگا وہ جیتے گا نا۔ تو یہ تھوڑا بہت میری رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کی اپنی رائے ہوگی، لیکن یہ جو تھا آج کی ویڈیو اتنی تک تھی، کل انشاءاللہ ان کے ایکسرسائز مکمل اس کو ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔